یہ افطار ٹرانسمیشن وائٹ پل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ رمضان کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاضی عبدالعزیز چشتی کیو ٹی وی کے لندن اسٹوڈیو سے یو کے اور یورپ کے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر نشر کیے جانے والے پروگرام رمضان ماہ رحمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک الملک ہمیں صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مختلف موضوعات پر یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک گفتگو کر رہا ہوں۔ اس ماہ مقدس میں جو نزول قرآن کا مقدس مہینہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس ماہ مقدس میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وصال ہے۔ حضرت سیدہ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وصال ہے، اور 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات حضرت سیدنا حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ لندن کے اسٹوڈیو میں عالم اسلام کے عظیم المرتبت محقق مفکر اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذی مکرم سیدی و مولاہی علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی تشریف فرما ہیں۔ بارہا مرتبہ آپ کو سنا ہوگا، بہت خوبصورت اور حسین گفتگو علمی اور فکری انداز میں فرماتے ہیں، اور ہماری سعادت ہے کہ آج اس خصوصی طور پر اس پروگرام میں سیدنا مولا کائنات کے تقوی، آپ کے علم، شجاعت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں حضور قبلہ مفکر اسلام کو سب سے پہلے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی حسین گفتگو سے مجھے اور آپ کو نواز دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اگر اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو اس کے گزشتہ آیات میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے میدان میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم ما یشاؤون، کہ جن کا عقیدہ ٹھیک تھا، جن کے اعمال ٹھیک تھے، جنت میں جو انہیں دیا جائے گا وہ ان کے عمل کے حساب سے نہیں دیا جائے گا،
بلکہ جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ سبحان تو اس کے بعد یہ فرمانا کل لا اسألکم علیہ اجرن، ہر قوم کو قیامت کے میدان میں ان کے عمل کی مناسبت سے اجر ملے، مگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو جو عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ رکھتے ہیں ان کو ان کی تمناؤں کے مطابق، ان کی خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق دیا جائے۔ اس طرح کا استحقاق سابقہ امتوں میں نہیں پایا گیا، یہ صرف تیری امت کو یہ مراعات دی گئی ہیں اور دی تیری وجہ سے گئی ہیں، اس لیے کل لا اسألکم علیہ اجرن، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی جنت میں تمہیں ایسی حالت میں رکھا جانا جس میں تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق تمہیں سب کچھ دیا جائے، اس استحقاق کے مرتبے پر پہنچانے کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر تم سے میں اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ سبحان یہ القربہ کے اول میں قواعد ناب کے مطابق الولام تعویض کا ہے، یعنی قربائی جو میرے اقربا ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابت کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب کبریا سید ہر دو سرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے سوال سے اس امر کی غم ماضی ہوتی ہے کہ وہ فرضیت محبت کو تو سمجھ گئے ہیں، صرف ان اشخاص کا تعین چاہیے، وہ اشخاص کون سے ہیں جن کی محبت واجب ہے۔ تو اس کے مقابلے میں سرکار نے فرمایا الحسن و الحسین و ابواہما، وہ ایک حسن ہے ایک حسین ہے اور ان دونوں کے ماں باپ ہیں۔ تو اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ فرض ہے، اور قیامت کے میدان میں فرضیت کا سوال ہونے والا ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سوائے مورکہ شریف میں جو اس وقت میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے صفحہ 147 میں ان آیات پر گفتگو کرتے ہوئے جو آل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آیت نمبر 4 کا ذکر کیا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہراؤ ان سے بات پوچھنی ہے۔ یہ سورہ صافات کی آیت ہے اور اس میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ انہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اس جگہ علامہ دہلوی کی مسند الفردوس کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جو ان سے سوال ہونے والا ہے انہم مسئولون عن ولایت علی، ان سے حضرت مولا مرتضیٰ کی محبت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، ان کو ٹھہراؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی حساب کتاب سے فراغت کے بعد یہ بحث چھڑے گی کہ اب یہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، لیکن آخری فائنل ٹیسٹ جو ہے وہ حضرت حیدر کرار کی محبت کا ہے۔ سبحان اور اس سلسلے میں یہ بات ایک یادگاری بات ہے، علماء عقائد نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کسی چیز کے ضروریات دین میں سے ہونے کی بڑی شہادت کیا ہوتی ہے، کہ یا قبر میں سوال ہو یا قیامت میں سوال ہو۔ اگر جنت کے گیٹ پر سے انہیں روک لیا جائے کہ جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا جب تک کہ علی کی محبت کا فیصلہ نہیں کر لیا جائے گا، تو اس کا مقصد یہ ہے ہر طبقے اور ہر فرقے کو یہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام حجر مکی جو ہیں تقریباً تمام طبقات کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب یہ سوائے مورکہ یہ منکرین صحابہ کے رد میں لکھی گئی ہے، کوئی اہل بیت کے فضائل میں نہیں لکھی گئی۔ انہوں نے ضمناً یہ بات چھیڑی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث مرفوع پیش کی ہے کہ ان سے حضرت حیدر کرار کی محبت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اور آگے انہوں نے امام واحدی نشاپوری کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی بجا طور پر اس آیت کا یہی معنی کیا ہے کہ ان سے روک کے محبت آل بیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اگر اس سلسلے میں جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو علاوہ اس کے کہ سرکار نے ان کو محبت کا اہل قرار دیا، ان کے ذاتی کردار پر اگر گفتگو کی جائے پھر مزہ ہی آ جائے۔ اسلام پر جو مشکل ترین اوقات آئے ہیں ان میں سے ایک وقت وہ ہے جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو ہاشم کو دعوت دی اور سارے ہاشمیوں کا ہاؤس بھرا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، تم میں سے کون ہے
جو اس بنیاد پر مجھے اپنا بھائی بنا لے. معلوم ہوا بھائی ہونا بھی ایک بڑی دولت ہے. سرکار کو اپنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے. تو اسد ہاشمی نے کہا ہماری تلواریں ہوں گی اور تمہاری گردن ہوگی, لفظ نبوت اور رسالت واپس لے لو وگرنہ ہم تمہارے خلاف پوری کارروائی کریں گے. تو اس وقت مولا مرتضیٰ پچھلی صفوں میں ہیں اور چند ہی برس عمر ہے, ابھی بلوغت کا زمانہ متفقہ طور پر نہیں آیا. تو آپ پچھلی صفوں سے پھاندتے ہوئے آگے آ گئے. ان کا انا اخوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے حبیب کبریا میں آپ کا بھائی ہوں. اب میں اس آدمی کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ کہا ہے ہماری تلواریں ہوں گی. اگر اسے ماں کا دودھ پیا ہے, میدان میں نکل کے ایک مرتبہ تلوار کا نام میرے سامنے لے. آپ کے اس قدر جوش و جلال کے اثرات ہیں کہ تمام ہاشمی متاثر ہوئے. پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. واہ واہ. آل وفا کے دل کا سہارا علی علی. یہ وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے فوراً بعد اپنا رسول مانا ہے. یعنی ترتیب وار جو دوسرا مسلمان ہے وہ تمام تحقیقات بتاتی وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. بالغوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے مسلمان ہیں, لیکن ترتیب میں دوسرے مسلمان, پہلی مسلمان خدیجہ الکبریٰ ہیں, دوسرے جناب علی مرتضیٰ ہیں. ایسے وقت میں سرکار کا کلمہ پڑھنا کہ اس کا نمونہ بن جانا اور لوگوں کے لیے قابل تقلید بن جانا, یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا کارنامہ ہے یا جناب حیدر کرار کا کارنامہ ہے. من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ. جو آدمی کو اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کو ایجاد کا بھی ثواب ملتا ہے, جو اس پر عمل کرے گا قیامت تک اس کا بھی اسے ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اپنے عمل کا بھی ثواب ہے اور اس کی تقلید کرنے والوں کے برابر اس اکیلے کو ثواب جائے گا. سبحان. اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں ووجدک عائلا فاغنی کی تفسیر میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں اس بات کے اتفاق سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں. کہتے ہیں میں موجود ہوں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی سوء حالی دیکھی. وہ قید سالی کے زمانہ ہے. سرکار کو کبیدہ خاطر پا کر جناب سیدہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ دل برداشت سے نظر آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ کو جس حالت میں دیکھ رہا ہوں اگر میں ان کی مدد نہ کروں تو میرا ضمیر ملامت کرتا ہے, اور اگر میں ان کی مدد کروں تو مال تیرا ہے, تیری طرف سے شرمندگی محسوس کرتا ہوں. اس وقت جناب سیدہ گئیں اندر اور لالا کے اشرفیاں ڈھیر کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, مگر اس اتنے بڑے ڈھیر کی وجہ سے میں سرکار کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں, سونے کے ڈھیر سرکار کے سامنے اتنی بلندی میں پیش کرنا کہ سرکار کو دیکھا نہ جا سکے, یہ تو اس وقت کے کسی بادشاہ کا بینک بیلنس بھی نہیں ہے, کسی صحابی کی تو بحث ہی کیا ہے. اس جگہ امام راضی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پہلے تجھے بے نیاز کیا جناب ابو طالب کی معاملت کے ذریعے سے, پھر تمہیں ہم نے بے نیاز کیا خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ذریعے سے, اور اس کے بعد تمہیں ہم نے بے نیاز کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کے ذریعے سے. تو پھر جس انسان نے پہلی مرتبہ مال پیش کیا اس نے قابل تقلید نمونہ پیش کیا ہے. بعد میں مال پیش کرنے والوں کا جتنا ثواب بنتا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کو اکیلے جائے گا. امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 1030 ہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے سیدۃ النساء کے نام سے, اس کے صفحہ 16 پر ہے جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا عقیدہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا, کہ میں جناب خاتون جنت سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتی, سب سے افضل میں نے جناب سیدہ حضرت فاطمہ کو سمجھا ہے, اور سیدہ فاطمہ سے اگر کسی کو افضل سمجھا تو وہ صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کو سمجھا ہے. یہ سیدۃ النساء صفحہ 16 امام مناوی کی لکھی ہوئی ہے جن کا سن وفات 1030 ہے. اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ